جیسے ہی اس کی فورینزک رپورٹ آئے گی یا جس طرح سے جو وہ سواب لیے گئے ہیں ہائمن کے، تو جیسے ہی فورینزک رپورٹ آئے گی تو آپ کو کوئی بھی یہ جو مجرم ہے جو کہ اب مطلب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کے آپ کو کوئی بھی ڈی این اے یا کوئی بھی ٹریسز نہیں ملے گی۔ میرا ارسلان بے قصور ہے، اسے بلا وجہ سی سی ڈی نے قتل کر دیا، یہ الزام ہے اس ماں کے جس کے بیٹے نے مبینہ طور پر زیادتی کر کے 8 سالہ منتہا کو ابدی نیند سلا دیا۔ اس معاملے پہ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا سی سی ڈی نے سارے ثبوتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پریشر کے اوپر، کیونکہ ہماری عوام بہت تیز انصاف کی طالب ہے، تو اس معاملے کو لے کے کیا انہوں نے ارسلان کو بغیر ثبوت پورے کیے، بغیر تفتیش مکمل کیے ہی فل فرائی کر دیا؟ کیونکہ اس سیم کیس سے ایک اور پرانا کیس زینب کا کیس بھی جوڑا جا رہا ہے، جس میں عمران سے پہلے ایک اور شخص کو قتل کیا گیا تھا، اور بعد میں کیونکہ عمران کے نمونے زینب سے اور بہت سارے اور بھی بچیوں جو کہ قتل ہوئی تھی قصور میں ان سے ملے تھے، تو اس کو اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا واقعی سی سی ڈی نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے بغیر تفتیش مکمل کیے ایک مظلوم کو بلا وجہ فل فرائی کر دیا؟ اور کیا واقعی زینب کے فورینزک میں، زینب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کوئی ارسلان کے کوئی نمونے نہیں ملے؟ رپورٹ کے مطابق بچی کی موت 2 بجے واقع ہوئی، 4:30 پر ڈیڈ باڈی لائی گئی، 7:30 پر پولیس نے تمام دستاویزات حوالے کیے، جبکہ 8 بجے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ متوفیہ تقریباً 8 سال کی بچی تھی، بچی کی زبان کسی حد تک باہر نکلی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کے منہ کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ بچی نے پیلے رنگ کا پھولدار پرنٹ والا لباس پہنا ہوا تھا، کپڑوں پر خون کے دھبے موجود تھے، جبکہ شلوار پر پہانے کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ ریٹیلیشن، یعنی کہ ابیوزر جو بھی تھا ارسلان ایلیجڈلی، اس سے ریٹیلیشن کے دوران جو فورس ہوئی اس سے یہ معاملہ سرزد، یعنی کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ گردن کے اگلے اور بائیں حصے پہ گہرے قات کا زخم موجود تھا، یعنی کہ جو پولیس تفتیش میں آیا کہ وہ جو بھی آلہ قتل تھا جس سے گردن کاٹی گئی، یہ اس کے نشانات۔ زخم کے نیچے موجود کارٹلیج اور گردن کے ڈھانچے متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بائیں جانب بڑی شریان کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ خون بہہ سکتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں موت کی وجہ بھی اسی شریان کے کٹنے سے خون بہہ جانے اور زخم کا بتایا گیا ہے۔ چہرے کے دائیں حصے پہ خصوصاً آنکھ اور گال کے قریب زخم یا خراش موجود ہے، تھوڑی کے قریب چوٹ کا نشان پایا گیا ہے۔ ابتدائی جسمانی معائنے کی بنیاد پر بظاہراً جنسی زیادتی کے شواہد نظر آئے ہیں، تاہم ساتھ ہی لکھا گیا ہے جنسی زیادتی کے بارے میں حتمی رائے فورینزک اور لیبارٹری رپورٹس موصول ہونے کے بعد دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر اس کو آسان سے عام فہم زبان میں اگر کہیں تو پینیٹریشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ وہاں پہ انسرشن اور سویلنگ نظر آئی ہے، لیکن ابھی جو نمونے ہیں جو کہ اسپامز ہیں وہ ابھی فورینزک رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلیں گے، وہ فورینزک کے لیے بھیج دیے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے موت کی وجہ جسمانی چوٹوں کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ مطلب اگر آپ ایک انالیسس کریں تو آپ کو یہ پیٹرن نظر آتا ہے کہ ایلیجڈلی ارسلان نے جب وہ اس کو اوپر لے کے گیا تو اس نے اپنے آپ کو اس بچی منتہا پہ فورس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو نیچے پھینکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی کہ اگر وہ شور مچائے تو اس نے اس کا منہ دبا دیا کہ یہ کوئی شور نہ مچا سکے۔ اس کے بعد اس نے ایلیجڈلی اٹیمپٹ ٹو ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ انسرجن کے شواہد ملے ہیں، لیکن کیونکہ مواد اور اس کی یہ ساری فورینزک کروانے کے لیے بھیجا، جو اس سارے معاملے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ مواد یعنی کہ یہ سپرمز نہیں ملیں گے، کیونکہ اٹیمپٹ ٹو ریپ کیا گیا، ریپ اٹیمپٹ ہو نہیں پایا اس سے پہلے ہی۔ دونوں میں شدید ریٹیلیشن شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ فورینزک رپورٹ دیکھیں تو آپ کو مطلب اس کے کپڑوں پہ پہانے کے نشان، یعنی کہ بہت زیادہ ریزسٹنس اس بچی کی طرف سے سامنے آئی۔ اور جب آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو اس کے ماموں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اس جو کریانہ سٹور ہے اس کے مالک کے ساتھ اس کے ماموں یعنی کہ اس کی فیملی کی آلریڈی ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تم بہت برے نتائج بھگتو گے۔
تو الیجڈلی جب یہ بچی نے شور مچایا تو ارسلان کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ اس بچی کو یا تو خاموش کروا دے یا کچھ کر لے اور کوئی رستہ نہیں رہا، اور اس نے ریپ کا جو آئیڈیا ہے اس کو ترک کر کے اس نے کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو چپ کروائے، جو کہ اس کیس میں الیجڈلی یہ لگ رہا ہے کہ اس نے فوراً ہی کسی تیز دھار آلے سے اس کا جو ہے اس کے گلے پہ وار کیا، اور جس کی وجہ سے جو کہ رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ جو خون کی نالی ہے جو کارٹلیج کے نیچے ہے وہ کٹ گئی، اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بیچاری معصوم منتہا کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ تو میرا یہ پوری رپورٹ پڑھنے کا اور یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک ہم بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ سی سی ڈی جو ہے وہ ایک گنڈا فورس بنی ہوئی ہے اور وہ ماورا عدالت قتل کر رہی ہے، فل فرائی کری جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں لیتی، اور کچھ شواہد ملے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایلیجڈ شواہد ملے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیسز بھی کیے ہیں کہ جن میں مظلوموں کو انہوں نے انکاؤنٹر کیے۔ لیکن اس پوری سٹوری میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 چیزیں جو کہ آپ کو رپورٹ میں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات کہ جس وقت وہ اس کو بہانے سے وہاں پہ بلایا گیا ارسلان کو، تو اس وقت اس کی جوتی پہ خون تھا۔ اس کے بعد اس نے آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا جس کے اوپر فنگر پرنٹس پائے گئے۔ اس کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے کس طرح سے یہ سارے قتل کو انجام دیا۔ تو یہ بڑا سمپل یہ ایک کیس ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ریپ کیا ہے، ریپ از این ایکسٹریسی آف ڈومیننس۔ ریپ جو ہے ایک سیکشول کنڈیشن سے زیادہ اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے پہ ڈومینیٹ کرنے کو کہتے ہیں، اگر اس کو سائیکولوجیکل زبان میں سمجھیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ حد سے باہر نکل جائے گا، اور کیونکہ اس فیملی کا اور اس دکاندار کا آلریڈی یہاں پہ جھگڑا ہو چکا ہے، تو جیسے ہی یہ بچی گھر جائے گی تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیونکہ وہ جو ارسلان تھا اور اس کی فیملی تھی وہ یہاں پہ ویسے ہی کرائے پہ رہتے تھے، اور وہ آلریڈی صرف اور صرف یہ کریانہ سٹور کے جو مالک ہے وہ اسی کے رحم و کرم پہ تھے، اور جیسے ہی یہ وقوع ہونا تھا یا وہ منتہا کسی طرح بچ کے اور کسی طرح آزاد ہو کے گھر چلی جاتی، تو یہ ارسلان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی ایک مشکل قدم تھا۔ تو ارسلان نے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا، اس کو بچا پاتا، منتہا کو ریسکیو کر پاتا، ارسلان نے اس کا پہلے ہی قتل کر دیا۔ اور جس وقت یہ ساری چیزیں جتنا میرا انالیسس کہتا ہے، اور جتنا اگر آپ دیکھیں گے جیسے ہی اس کی فورینزک رپورٹ آئے گی، یا جس طرح سے جو وہ سواب لیے گئے ہیں ہائمن کے، تو جیسے ہی فورینزک رپورٹ آئے گی تو آپ کو کوئی بھی یہ جو مجرم ہے جو کہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کے آپ کو کوئی بھی ڈی این اے یا کوئی بھی ٹریسز نہیں ملے گی، کیونکہ اٹ واز اٹیمپٹ ٹو ریپ ہونے ہی والا تھا کہ اس شور کی وجہ سے اس کو منتہا کو قتل کرنا پڑا۔ تو آگے آپ ایک اور بھی بات دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ شاید یہ بھی شور اٹھے کہ جی وہ ارسلان قاتل نہیں تھا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں پائے گئے، لیکن کیا یہ بات اس چیز کو بدل دیتی ہے کہ ارسلان نے اس بچی کو بہت ہی بے دردی سے قتل کیا؟ اور اگر آپ یہ ساری کی ساری یہ فورینزک پڑھیں تو آپ کو بڑی آرام سے بھی یہ کسی بھی بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اٹیمپٹ ٹو ریپ تھا، اور اس کے بعد اپنا جو جرم چھپانے کے لیے اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر سی سی ڈی نے ارسلان کے علاوہ 4 لوگوں کو اور بھی تحویل میں لیا گیا، یہ میری تحقیق اور میرے سورسز اور میری رپورٹس اور جو میں نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کو چھپانے کے اندر جو ہے وہ اس کے اس کے ساتھی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈر سے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی آلریڈی یعنی کہ ان کے پاس ریزن ٹو مرڈر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اس کریانہ سٹور کی اور اس فیملی کا ایک شدید ڈسپیوٹ ہوا تھا۔ تو کیونکہ اس بدبخت نے ضرورت سے پہلے ہی کہ کوئی اس لڑکی کے ریسکیو کو آتا، وہ اس کو قتل کر چکا تھا، اس کو ہلاک کر چکا تھا۔ تو ان سب نے، جتنا میرا انالیسس کہتا ہے کہ ان سب نے اس واقعے کو، اس چیز کو چھپانے کے لیے جو بچی کی ڈیڈ باڈی تھی اس کو اوپر انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی کہ جیسے ہی رات ہوگی تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کر دیں گے اور اس معاملے کو اپنے آپ سے نیوٹرلائز کر دیں گے، جو کہ یہ بھی میرا خیال ہے ہینیس کرائم ہے، لیکن اس کی کیا
اس کی کیا سزا ہوتی ہے یا اس کی کیا سزا بنتی ہے، یہ عدالت اور میرا خیال ہے پولیس طے کرے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ CCD نے اس شخص کو، جس کا نام ارسلان ہے، جس نے انتہائی کبھی اور ایک بہت ہی غیر انسانی فعل کیا ہے، یہ صرف ایک ماورا عدالت قتل ہے یا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ماؤں کے لیے تو بیٹے تو کبھی بھی مجرم نہیں ہوتے، لیکن یہ بڑا واضح طور پہ یہ سامنے ہے کہ CCD نے سب سے پہلے فورینزک ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ سب کچھ اکٹھا کیا، اور اس کا اعترافی جرم بھی تھا، اور اس کے ساری چیزیں سب کچھ CCD کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ بھی انہوں نے تحویل میں لیے، جس میں سے کسی کو ابھی تک جس کے اوپر کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اگر CCD کسی ایک کو ہلاک کر سکتی ہے تو وہ باقی کو بھی فل فرائی کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ CCD اپنے پہلے سارے شواہد اکٹھے کیے اس کیس میں، کیونکہ ابھی بہت ریسنٹلی آسٹریلیا والا معاملہ بھی ہوا ہے، تو CCD نے پہلے اپنے سارے شواہد اکٹھے کیے، اس کے بعد وہ سارے اعترافی جرم سب تحقیق اور سارے شواہد کی بنیاد کے بعد یہ جو اقدام ہے یہ کیا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا CCD کو یہ قتل کرنا، یعنی کہ کیا CCD یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ماورا عدالت کسی کو بھی فل فرائی کرے؟ پہلی بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے بہت اس وقت عدالتی نظام سے اتنی اگ چکی ہوئی ہے کہ اس کو بہت جلدی انصاف چاہیے، جو کہ یہ ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ تھا۔ کیا میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اس طرح سے ماورا عدالت قتل ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسے ماورا عدالت قتل بالکل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جہاں پہ قانون نہیں ہوتا وہاں پہ پھر طاقت کا قانون چلتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم پیچیدگی یہ ہے کہ جب یہ کیس یہاں سے جا کے اگر بالفرض ایک وقت کے لیے سوچیں کہ ارسلان جوڈیشل ہو جاتا، ارسلان اگر جوڈیشل ہوتا پھر اس کا کیس چل جاتا۔ ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ جو مسائل ہے، ایک تو ہمارے پاس ججز بہت کم ہیں اور کیس کے طوالت بہت ہیں، اور جیسے ابھی بڑا ریسنٹلی ایک ٹک ٹاکر کا جو قاتل تھا اس کو سزائے موت دی گئی، لیکن یہ قتل 2 سال پہلے ہوا تھا، اس کا ٹرائل اینڈ کیس چلتے چلتے دو سال گزر گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قانون میں جو ہے بہت سارے سخم ہیں۔ آپ اگر جیسے کہ زیادہ سے زیادہ جو کانوکٹ فیملی ہوتی ہیں، جو مجرم کی فیملی ہوتی ہے، وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے پیارے کو بچا لے۔ آپ FIR کو کمزور کر سکتے تھے، پھر بہت سارے لوگ پیروی نہیں کر سکتے عدالتوں کی سنوائیوں میں، کیونکہ وہ بہت ساری ان کے اندر شواہد ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، پھر ڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اپنے عدالتی نظام پہ بلیو کرنا چاہیے، ہمیں FIR اتنی اسٹرانگ کرنی چاہیے، ہمیں شواہد اتنے اسٹرانگ کرنے چاہیے، اور عدالتوں کو اتنا تیز انصاف دینا چاہیے کہ اگر یہ ارسلان کانوکٹ تھا اور اگر یہ اس کے خلاف اس کا اعتراف جرم اور اس کے سارے قوانین، یعنی کہ اس کے سارے شواہد موجود تھے، تو اس کو فوری فیصلہ کر کے وہیں پہ ہی پھانسی دی جاتی اور اس کو سرعام کیپٹل پھانسی یا کچھ ہوتی، تاکہ لوگوں کا عدالتوں پر یقین ہوتا، تاکہ اس طرح سے ماورا عدالت قتل نہ کرنے پڑتے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز پروپوگنڈا کی نظر سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کے درندے ہی فل فرائی ہوں گے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری تقریباً یہ اس سال کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1,20,000 سے 1,35,000 جو ہے بچیاں ریپ ہوئی ہیں، بچیاں ریپ ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس یہ کیمراز نہ ہوتے اور یہ جو بے حیائی کرتے ہیں اور جو راستے سے گزرتے چھوٹی بچیوں کو، اور یہ ہاسٹلز کے باہر یا کالجز کے باہر یہ بے شرمی سے اپنے یہ اعضاء کی جو نمائش کرتے ہیں، اگر یہ CCD ان کے نیفوں میں پستول نہ چلاتے یا یہ فل فرائی نہ ہوتے، تو آپ سوچیں کہ یہ جرم کس حد تک بڑھ جاتے۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، انصاف کا نظام بہتر ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی زیادہ لمبے ڈیولپمنٹ پروسیس سے گزر رہا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ وہ پکڑا جائے گا تو وہ مر جائے گا، تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ ڈر رہے گا کہ ایک تو انہوں نے کسی بھی معصوم بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، اور دوسری بات کہ اگر کوئی انہوں نے کہیں نہ کہیں چھپ کے ایسا کام سرزد کر دیا اور اگر وہ پکڑے گئے
تو وہ قتل ہوں گے. تو یہ CCD کا ڈر یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر قائم رہے گا, صلاحیت رہے گی. آج تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جب یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے یہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے, اس لیے ہمیں لگتا تھا سوسائٹی سیف ہے. نہیں, سوسائٹی تب بھی اتنی درندہ صفت تھی اور سوسائٹی تب بھی اتنی خطرناک تھی, لیکن آج کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور کیمراز کی وجہ سے یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, تو آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. اور آج جو CCD کا تدارک ہے, میں CCD کا نہ کوئی طرفدار ہوں, نہ کوئی اسپوکس مین ہوں, نہ کوئی اسپوکس پرسن ہوں, لیکن جو ان کا تدارک ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے اور ایک امن و امان کی یہ صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جب تک ہماری عدالتیں اور زیادہ منظم نہیں ہوتی, ہمارے جو پینڈنگ کیس ہے ختم نہیں ہوتے اور عدالتوں سے بر وقت انصاف نہیں ملتا, تو یہ اس وقت تک کے لیے یہ بہتر حل ہے. اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بجائے تھوڑی سی تحقیق کریں, تھوڑی سی اپنے مشاہدے کو بھی انجام دیں. یہ سب چیزیں صرف اور صرف ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی کہ اگر ایک آلریڈی کنوکٹ کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ملوث نہیں تھا, میں DNA کرواؤں گی, ممکن ہے کہ آگے فورنزک میں آپ کو اس کا DNA نہ ملے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اسپرمز نہ پائے جائیں اس بیچاری جو بچی ہے منتہا کے اندر, بٹ اس سے یہ نہیں بدلتا کہ اس نے اتنی بے دردی سے, اتنی ظالمانہ سفاکیت سے اس بچی کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا. سو اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کے پاس کون ہے, کیا وہ اس سے سیف محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے کسی سے گھبراتے ہیں, کسی کے پاس نہیں جاتے, کسی سے ان کو کوئی ایسی نیگیٹو وائب آتی ہیں, تو اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ ماموں ہے یا آپ کے انکل ہیں. نہیں, آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے, آپ کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ایز اے فادر آف 2 یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اور اپنی سوسائٹی پہ نظر رکھیں. آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ایک نئی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.